دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ آپ نے آج تک بہت سے خوبصورت مقامات، نیلگوں جھیلوں، گہرے سمندروں، فلک بوس پہاڑوں، خشک و گرم صحراؤں اور دل فریب جزیروں کے بارے میں سن رکھا ہوگا۔ ان کی تصاویر بھی یقیناً دیکھی ہوں گی، اور شاید ان میں سے آپ نے بہت سو کو وزٹ بھی کیا ہوگا۔ اونچے پہاڑ ہوں، آس پاس بے شمار خوبصورت سرسبز درخت ہوں اور سامنے سمندر ہو، تو یہ منظر کس کو بھلا نہیں لگے گا۔ ہماری آج کی ویڈیو ایسے ہی ایک خوبصورت اور دلکش جزیرے کے بارے میں ہے جو بحر اوقیانوس میں واقع ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس جزیرے پر ایک بھی انسان موجود نہیں۔ اس جزیرے پر بلکہ انسانوں کا جانا منع ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی پراسرار جزیرے کے بارے میں بتائیں گے کہ آخر یہاں انسان کیوں آباد نہیں ہے۔ اس جزیرے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہاں انسانوں کے جانے تک پر پابندی ہے، اور کیا یہاں کوئی ایسا راز بھی پوشیدہ ہے جس سے دنیا ابھی تک بے خبر ہے۔ آئیے دوستوں سب جانتے ہیں۔ ہم جس جزیرے کی بات کر رہے ہیں اسے دراصل سانپوں کا جزیرہ یا سنیک آئی لینڈ کہا جاتا ہے۔ ویسے تو اس جزیرے کا اصل نام کیومیڈا گرینڈ ہے، لیکن یہاں پائے جانے والے ہزاروں خطرناک سانپوں کی وجہ سے یہ سنیک آئی لینڈ کے نام ہی سے مشہور ہے۔ دوستو انتہائی خطرناک دکھائی دینے والا یہ خطرناک جزیرہ برازیل کے شہر ساؤ پولو سے 33 کلومیٹر دور بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشین میں واقع ہے۔ اس جزیرے کا رقبہ صرف 110 ایکڑ ہے۔ اسکوائر کلومیٹر کے حساب سے دیکھیں تو یہ آدھا کلومیٹر بھی نہیں بنتا۔ اس جزیرے کا موسم تقریباً پورا سال ہی نارمل رہتا ہے، یعنی نہ ہی زیادہ گرم اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈا۔ یعنی یہ جزیرہ سیاحوں کا انتہائی پسندیدہ مقام بھی ہو سکتا تھا اگر یہاں پر ہزاروں سانپ ان کے منتظر نہ ہوتے تو۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں تقریباً ہر اسکوائر کلومیٹر پر ایک سانپ ضرور پایا جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں اس جزیرے سے بہت سے قصے کہانیاں جڑے ہوئے تھے، اور اس جزیرے کے بارے میں لوگوں نے بہت سی باتیں پھیلا رکھی تھیں۔ ایک وقت تھا جب سمجھا جاتا تھا کہ اس جزیرے پر لاکھوں کی تعداد میں سانپ موجود ہیں۔ البتہ آج کی جدید تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس جزیرے پر پائے جانے والے سانپوں کی کل تعداد 1500 سے 4000 کے درمیان ہے۔ دوستو دراصل یہاں عام طور پر دو ہی قسم کے سانپ پائے جاتے ہیں۔ پہلی قسم کا نام اس کے بھورے رنگ کی مناسبت سے گولڈن لانس ہیڈ ہے۔ یہ قسم دنیا کے خطرناک ترین سانپوں میں سے ایک ہے، اور یہ سانپ صرف اسی جزیرے پر پائے جاتے ہیں۔ یہ بھورے رنگ کے سانپ درختوں کے پتوں اور شاخوں میں کچھ اس طرح سے چھپے بیٹھے ہوتے ہیں کہ دکھائی بھی نہیں دیتے۔ دوسری قسم کے سانپ جو اس جزیرے پر پائے جاتے ہیں وہ زیادہ خطرناک نہیں سمجھے جاتے۔ دوستو اگر سانپوں کی یہ خطرناک قسم کسی انسان کو ڈس لے تو چند گھنٹوں کے اندر اندر ہی اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سانپ کا ڈنگ انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسان کی چیخیں نکل آتی ہیں۔ البتہ اس کے ڈسنے سے موت واقع ہونے کے امکانات صرف 7% ہی ہیں، یہ بھی بعض ماہرین کہتے ہیں، جبکہ اس کے ڈسنے کی وجہ سے کڈنی فیلئر، برین ہیمریج، خون کا جمنا اور انسانی خلیات کی توڑ پھوڑ جیسے دیگر سیریس قسم کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ البتہ عام طور پر یہ سانپ انسانوں پر خود سے حملہ آور نہیں ہوتے، بلکہ اپنی جگہ پر ہی موجود رہتے ہیں۔ یہ سانپ زیادہ تر پرندوں کو ہی اپنی خوراک بناتے ہیں۔ کچھ پرندے تو اس جزیرے کے باسی ہیں اور وہ ان سانپوں سے خبردار رہتے ہیں، جبکہ کافی تعداد میں پرندے دوسرے علاقوں سے سفر کے دوران جب اس جزیرے پر ٹھہرتے ہیں تو وہ ان سانپوں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ دوستو چونکہ اس جزیرے پر عام لوگوں کا داخلہ ہی ممنوع ہے، لہٰذا لوگوں نے اس جزیرے سے متعلق قسم قسم کی کہانیاں منسوب کر رکھی ہیں۔ بعض کہانیوں کے مطابق تو اس جزیرے پر بحری قزاقوں نے کوئی بہت بڑا خزانہ چھپا رکھا ہے۔
اسی خزانے کی حفاظت کے لیے انہوں نے اس جزیرے پر ہزاروں کی تعداد میں سانپ چھوڑ رکھے ہیں، تاکہ جب کوئی انسان اس جزیرے پر خزانے کی تلاش میں آئے تو وہ ان سانپوں کا شکار بن جائے۔ ایک اور قصہ جو یہاں کے آس پاس کے علاقوں میں بہت مشہور ہے، وہ دراصل یہاں بنائے گئے ایک لائٹ ہاؤس سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک اونچا سا ٹاور ہے جو کشتیوں اور جہازوں کو سمت کا تعین کرنے میں مدد دینے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ سن 1920 سے پہلے اس لائٹ ہاؤس میں ہر وقت کسی ایک شخص کی موجودگی بھی لازمی ہوتی تھی، البتہ بعد میں اس کی لائٹ کو خودکار یعنی آٹومیٹک کر دیا گیا، اور جو شخص اس لائٹ ہاؤس میں رہا کرتا تھا اسے بھی برازیلین نیوی کی جانب سے واپس بلا لیا گیا۔ البتہ اس کے بارے میں بھی یہ کہانی مشہور ہے کہ اس نیوی کے شخص کو سانپوں نے ہی ڈس لیا تھا اور اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ دوستوں، ماہرین کے مطابق یہ جزیرہ ہمیشہ ہی سے ایسا نہیں تھا، نہ ہی یہاں اتنے زیادہ سانپ پائے جاتے تھے۔ آج سے کوئی قریب 11,000 سال قبل بحر اوقیانوس کا لیول زیادہ ہو جانے کے باعث زمین کا یہ ٹکڑا باقی علاقوں سے الگ ہو گیا اور سمندر میں ڈوبتی زمین کے سانپ اس جزیرے پر پناہ لینے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ اس طرح یہ الگ تھلگ جزیرہ سانپوں کا مسکن بن گیا۔ لیکن اس وقت کے سانپ آج پائے جانے والے سانپوں کی طرح زیادہ خطرناک نہیں تھے، بلکہ یہ سانپوں کی خطرناک قسم تب پائی ہی نہیں جاتی تھی۔ یہ موجودہ سانپوں کی قسم جو اس جزیرے پر پائی جاتی ہے، یہ سانپوں کی مختلف اقسام کے ملاپ سے وجود میں آئی ہے۔ چونکہ اس جزیرے پر انسان آباد ہی نہیں ہوئے اور نہ ہی وہاں کوئی اور جاندار پایا جاتا تھا جس سے ان سانپوں کی نسل کو کوئی خطرہ ہوتا، لہٰذا ان سانپوں کی تعداد وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی گئی۔ ان کی واحد خوراک پرندے تھے، لہٰذا قدرت نے ان سانپوں کو پرندوں کا شکار کرنے کے لیے کچھ خاص قسم کی صلاحیتیں عطا فرمائیں جو عام طور پر سانپوں میں نہیں ہوتیں۔ یہ سانپ پرندوں کو اپنی خوراک بنانے کے لیے درختوں میں چھپے رہتے ہیں اور اپنے رنگ کی وجہ سے نظر بھی نہیں آتے۔ ان کی دم بھی زیادہ لمبی ہوتی ہے جو انہیں درختوں کی شاخوں سے لٹکنے میں مدد دیتی ہے۔ چونکہ پرندے فوراً اڑ جاتے ہیں، لہٰذا قدرت نے ان سانپوں کا ڈنک اتنا زہریلا کر دیا ہے کہ پرندہ اڑان بھرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور سانپ اسے آسانی سے اپنی خوراک بنا لیتے ہیں۔ دوستو، کوئی بھی عام شخص اس جزیرے پر برازیلین حکومت کی اجازت کے بغیر قدم نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، البتہ برازیلین نیوی کبھی کبھار اس جزیرے کا چکر ضرور لگا لیتی ہے۔ اس کے علاوہ ان سانپوں پر مختلف ممالک کے سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز اور ریسرچرز بھی کام کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو بھی کسی ماہر ڈاکٹر کے ہمراہ ہی اس جزیرے پر جانے کی اجازت ملتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس سانپ کا زہر مختلف بیماریوں جیسا کہ کینسر اور دل کے پیچیدہ امراض کے علاج میں انتہائی مفید ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ اس سے بلڈ پریشر کی دوائیاں بھی بنائی جا رہی ہیں۔ اسی لیے اس جزیرے پر پائے جانے والے سانپوں کی اس نایاب قسم کی نسل کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور بلیک مارکیٹ میں ایسا ایک سانپ 30,000 امریکی ڈالر تک فروخت ہوتا ہے۔ آپ یقیناً یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہ جزیرہ واقعی ہی اتنا خطرناک ہے؟ تو دوستو، آپ اکیلے ہی نہیں جو ایسا سوچ رہے ہیں۔ مختلف فورمز پر بہت سے لوگ اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ یہ سانپ بہت خطرناک ہیں، اس بارے میں تو کوئی شک نہیں۔ البتہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اس نسل کے سانپوں پر طبی تحقیقات جاری ہیں اور یہ سانپ اس جزیرے کے علاوہ اور کہیں دنیا بھر میں پائے بھی نہیں جاتے، اس لیے اس جزیرے پر انسانوں کو نہیں جانے دیا جاتا، کیونکہ ظاہر ہے اگر انسان اس جزیرے پر پہنچ جائے گا تو سانپوں کی یہ نایاب نسل ختم بھی ہو سکتی ہے۔ ماضی میں ایک بار مقامی افراد نے اس جزیرے کے کچھ حصے پر آگ بھی لگا دی تھی تاکہ وہ یہاں کیلے کے درخت کی کاشت کر سکیں۔ البتہ یہ کام غیر قانونی طور پر کیا گیا تھا، اور ظاہر ہے یہاں اگر آگ لگا کر کچھ علاقہ خالی کیا جائے گا تو اس علاقے کے سانپ تو اس آگ میں ختم ہو جائیں گے۔
اب یہ سانپ تعداد میں ویسے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی خوراک صرف پرندے ہی ہیں، اور یہ پرندے بھی اب ان سانپوں کے وار کے عادی ہو چکے ہیں اور اکثر سانپوں سے بچ نکلنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوستو، آپ کو اس سانپوں والے جزیرے کی یہ پراسرار کہانی کیسے لگی، اور کیا آپ کو کبھی اس جزیرے کو وزٹ کرنے کا موقع ملے تو آپ وزٹ کریں گے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔